صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کاشانہ نبوت سے باہر تشریف لائے تو سرکار کے صحابہ مسجد نبوی میں ایک محفل سجا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب آئے تو سرکار نے آ کے پوچھا ما اجلسکم، میرے صحابہ تمہیں کس چیز نے بٹھایا ہے، تمہارے بیٹھنے کا مقصد کیا ہے، یہ جو اجتماع ہے، یہ جو محفل ہے، یہ سجائی کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، بیس کیا ہے، تم بیٹھے ہو تو کیوں بیٹھے ہو؟ ابھی آپ سے کوئی پوچھے تو کیا کہیں گے؟ نبی کے میلاد کی محفل میں بیٹھے ہیں، میلاد کی محفل کے لیے آئے ہیں، تو سرکار نے پوچھا ما اجلسکم، بٹھایا کس چیز نے ہے؟ تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم بیٹھے ہیں اس لیے اجلسنا نحن نذکر اللہ ونحن ندعو اللہ، ہم یہاں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اپنے رب کو پکار رہے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ یہ تھا پہلا مقصد کہ اللہ کا ذکر ہے، اور یا رسول اللہ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، آپ کو بھیج کر اللہ نے ہمارے اوپر جو احسان فرمایا ہے، ہم آج بیٹھ کر اس احسان پر اپنے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ مَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، جب آج یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا اس طرح نبی کے صحابہ میلاد منایا کرتے تھے، تو میں کہتا ہوں اس جملے کا ترجمہ کسی سے کروائیں، اس بندے سے کہ جو کہتا ہے میلاد کی محفل بدعت ہے یا شرک ہے یا حرام ہے یا اس کی شریعت میں گنجائش ہی نہیں، اس ایک جملے کا ترجمہ 3 لفظوں کا وہ بتا دے کہ اس کا مطلب کیا بنتا ہے۔ من علینا بک، آپ کو بھیج کر اللہ نے ہمارے اوپر جو احسان کیا ہے اس احسان پر ہم اپنے رب کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب سادہ لفظوں میں وہی ہے جو آج میں اور آپ بیان کر رہے ہیں، جس محفل کے لیے میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ صحابہ بتا رہے تھے کہ یا رسول اللہ ہماری محفل کا مقصد یہ ہے کہ ہم بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ آپ کے میلاد کی محفل کو سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کی تشریف آوری، آپ کی ولادت کا ذکر، آپ کی پیدائش کا ذکر، اسی کو محفل میلاد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ من علینا بیکا، صحابہ کہہ رہے تھے یا رسول اللہ آپ کے میلاد کی بزم کو سجا کے بیٹھے ہیں، اب اگر یہ ٹھیک نہ ہوتا، اگر غلط ہوتا، اگر ناجائز ہوتا، یا جیسے آج ہمیں کہا جاتا ہے کہ بھئی اتنی ساری محافل جو میلاد کے نام پہ ہوتی ہیں، ان محافل میں لوگوں کو کچھ نماز کے مسائل سکھائے جائیں، وضو اور غسل کا طریقہ بتایا جائے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ حج کا طریقہ بتا دیتے، کچھ زکوٰۃ کے مسائل، کچھ نماز کے مسائل، اس کی طرف توجہ کرتے۔ سرکار نے آنا تھا، وہ آ گئے، پیدائش ہونی تھی، ہو چکی ہے، حضور کی ولادت ہونی تھی، ہو چکی، میلاد ہونا تھا، ہو چکا۔ اب ہر سال میلاد کا ذکر کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اگر یہی بات ہوتی تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو سب سے پہلے یہ درس ضرور دیتے، سرکار ضرور سمجھا دیتے کہ میں نے آنا تھا، میں آ چکا ہوں، ولادت ہونی تھی، ہو چکی ہے، ہر سال میرا میلاد منانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اس کی جگہ بہتر ہے اس محفل میں لوگوں کو کچھ وضو کے مسائل سکھائیں، غسل کے، کفن کے، دفن کے مسائل بتائیں، میرے میلاد کا ذکر کرنے سے کچھ نہیں ملے گا۔ اگر ہوتا، فائدہ نہ ہونا ہوتا، سرکار کہہ دیتے، لیکن یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا، کیا فرمایا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلنے والے جملے عرض کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا اللہ ما اجلسکم الا ذالکا، میرے صحابہ کیا واقعی اللہ کی قسم ہے کہ تم میرے میلاد کی محفل ہی سجا کے بیٹھے ہوئے ہو؟ باقاعدہ قسم لی، سرکار نے حلف لیا کہ اللہ کی قسم کھاتے ہو کہ تم واقعی میلاد کا جلسہ سجا کے بیٹھے ہو؟ تو صحابہ نے بھی فوری وہی جملے بول دیے، عرض کرنے لگے اللہ ما اجلسنا الا ذالک، یا رسول اللہ خدا دی قسم ہے اسی میلاد دی محفل ہی سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں، الا ذالک، صرف یہی مقصد ہے کہ آپ کی آمد کا ذکر ہوگا، اللہ کے ذکر کے بعد آپ کی ولادت، آپ کی تشریف آوری، آپ کا میلاد، اسی کو بیان کر رہے ہیں۔ تو اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اما انی لم استحلفکم تہمتا لکم، توجہ کرنا، ان جملوں کو بڑے دھیان سے سننا۔
सरकार फरमाने लगे मुझे कोई शक नहीं था, कसम मैंने इसलिए नहीं ली कि मैं तुम पे कोई इल्जाम लगाना चाहता हूं या तुम्हारी बात पे कोई शक था या तुम कोई गलत बयानी कर रहे हो कि महफिल का मकसद कोई और हो, सजाई किसी और मकसद के लिए हो, बयान कुछ और करो। मुझे कोई शक नहीं, तुम जो बयान कर रहे हो ऐसे ही है, लेकिन कसम इसलिए ली है कि मैं तुम्हें इस मिलाद की महफिल की अजमत बताना चाहता हूं, इसकी शान क्या है, वैल्यू क्या है, अल्लाह की दरबार में इस महफिल की हैसियत क्या है। फरमाया सुनो, अभी अभी मैं तो बैठा था कशाने नबूवत पे, रब ने पैगाम भेजा है, जिब्रील अमीन आए हैं, अतानी जिब्रील अखबरानी इन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका। अभी अभी जिब्रील अमीन आए थे, उन्होंने मुझे आके बताया है या रसूल अल्लाह आप अपने कशाना पे तशरीफ रखते हैं, जरा बाहर तो निकले, देखें आपका कलिमा पढ़ने वाले, आपके दीवाने आपके मिलाद की महफिल को सजा के बैठे हैं। और अल्लाह ने मुझे खुशखबरी दे के भेजा है कि मेरे हबीब को कहो कि ये जो दीवाने महफिल सजाए हुए हैं इन्हें जाके कह दो कि तुम्हारी इस महफिल की वजह से वो अर्श का मालिक मिलाद मनाने पे फख्र फरमा रहा है। तुम्हारे मिलाद की महफिल करने की वजह से, बोलिएगा, मिलाद की महफिल करने की वजह से फख्र कर रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं और कुछ मिले या ना मिले, हम ये नहीं कहते कि मिलाद का प्रोग्राम करेंगे तो कोठियां मिलेंगी, अगर एक है तो दो हो जाएंगी, बहुत सारी गाड़ियां हाथ लग जाएंगी, प्लाट मिल जाएंगे, अगरचे ये चीजें भी मिल जाती हैं। मैंने रात भी एक प्रोग्राम में अर्ज किया था कि ये अल्लाह का फजल है, रहमतें भी होती हैं, बरकात का नुज़ूल भी होता है, कोई शक नहीं। मेरा अपना जाती मुशाहदा है, मैं जानता हूं बड़े सारे बंदों को, ऐसे लोगों को कि जिनका तसलसल के साथ ये मिलाद का प्रोग्राम होता है, उनमें ऐसे यार भी मौजूद हैं कि जिनके पास 10 साल पहले एक देग देने की तौफीक नहीं थी और आज अल्लाह के फजल से अगर वो 100 मन बकरे का भी एहतिमाम करना चाहे तो आसानी से कर सकते हैं। इस तरह के लोग भी हैं, मिलाद का सदका रब ने बड़ा नवाजा है। लेकिन मैं ये कहता हूं इन चीजों को एक साइड पे रखें, कुछ भी ना हो, ये कोठियां, ये बंगले, ये कारें और माल में बरकत कुछ भी ना हो, क्या ये दौलत छोटी दौलत है कि अल्लाह मिलाद मनाने वालों पे फरिश्तों की महफिल में फख्र का इजहार करता है कि फरिश्तों देखा है, ये है मानने वाले, ये है कलिमा पढ़ने वाले, इन्होंने कलिमे का हक अदा कर दिया है। महबूब आए थे लेकिन ये भूले नहीं हैं, ये आज भी याद कर रहे हैं और कह रहे हैं फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए, नसीब चमके हैं फर्शियों के, अर्श के चांद आ रहे हैं, चमक से जिनकी फलक है रोशन, वो शम्स तशरीफ ला रहे हैं। और निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां, बोलिएगा सभी तो खुशियां। तो ये